انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہتا اور ان کی تکالیف دور کرتا۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کر محل سے نکلے۔ گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے۔ وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی انہی کے قریب جا بیٹھا۔ دعا سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات کے اس پہر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، بس میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا اور پھر آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، بھائی واہ، بڑا کمال ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اے مال و زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی گھپ اندھیرا ہو، جس کسی کو اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں دل کی روشنی میں پہچان سکتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگاتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہے۔ پانچواں بولا، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمن پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، تمہاری باری، تم بتاؤ تمہارا کمال کیا ہے؟ سلطان نے نہایت عاجزی سے کہا، یارو میرا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کے کرم سے میری داڑھی میں ایک خاص صفت ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا اور بولے، تیرا کمال سب سے بڑھ کر، آج سے تم ہمارے سردار ہو، اب ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا منصوبہ طے کیا اور پھر نکل پڑے۔ بادشاہ کے محل کی جانب نکلے تو کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتوں کی زبان سمجھتا تھا اس نے پریشان ہو کے کہا، یارو یہ کتا کہہ رہا ہے بادشاہ یا ہمارے دائیں ہیں یا بائیں موجود ہے۔ یہ سن کے سارے چور ہنس پڑے اور بولے، کیا پاگل ہو گئے؟ بادشاہ کا بھلا یہاں کیا کام ہے؟ وہ اس وقت محل میں آرام دہ بستر پہ سو رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، خزانہ یہیں قریب آ گیا، اب تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمن پھینکنے والے نے کمن پھینکی۔ پھر وہ سب آہستہ آہستہ کمن کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔ جس کے ہاتھ جو آیا سب نے لے لیا اور ایک خاص مقام پر پہنچا دیا۔ سلطان وہاں سے موقع پا کر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے تمام سپاہیوں کو اس جگہ کا پتہ دے دیا جہاں سارا سامان موجود تھا اور جہاں سارے چور موجود تھے۔ سپاہی دوڑے گئے اور آنن فانن تمام چوروں کو پکڑ کے لے آئے۔ تمام چوروں کا سر جھکا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک چور کی نگاہ جب بادشاہ پہ پڑی اور وہ چور وہ تھا کہ جو رات میں کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لے تو دن کے اجالے میں پہچاننے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھے سلطان پہ پڑی تو اس نے کہا، ہم سب اپنا کمال دکھا چکے ہیں، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہمارا ہر کمال آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بند گئے، جلاد ہماری گردنیں اڑانے کے لیے کھڑا ہے، ہماری موت ہمارے سر پر آ چکی۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اب آپ اپنی داڑھی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان کو اس کی باتیں سن کے رحم آ گیا، اس نے اپنی گردن ہلائی اور تمام چوروں کو رہا کر دیا گیا۔ اس کہانی سے ہم نے یہ نصیحت حاصل کی کہ اچھا ہنر مصیبت کے وقت بھی کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر آپ کو ہمیشہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔